اب میں مائک پر دعوت دیتا ہوں خطیب جمعہ جماعت شیعہ ایمانیہ عربی کالج مقیم گنج حضرت مولانا ظفر الحسینی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور تجاویز کی تائید کی پیش فرمائیں۔ جہاں بھی ہیں وہیں بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ الطاہرین و اصحابہ المنتجبین۔ حاضرین جلسہ، علماء اعلام اور صدر محترم جمعیت علماء ہند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آج کا یہ اجلاس جن اہم ترین مقاصد کے تحت انعقاد پذیر ہوا ہے، اس میں بات 100% پوری امت مسلمہ کے مفاد کی ہے۔ یہاں کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی قوم، کوئی ذات، کوئی برادری یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار صرف اور صرف اسلام ہے، معیار صرف اور صرف کلمہ توحید ہے۔ اس وقت بلا تفریق مذہب و ملت یہ بات انتہائی مسرت اور خوشی کی ہے کہ بنارس کی سرزمین پہ بنیا باغ کے اس میدان میں بلا تفریق مسلک تمام فرقوں کے لوگ، مسلمان اور فرزندان توحید اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے مطالبے کو پرزور انداز میں پیش کر کے حکومت سے منوا سکیں۔ مطالبے پیش کیے گئے، تجویزیں رکھی گئیں، تائیدیں چل رہی ہیں۔ مجھے آپ کی خدمت میں چند کلمات اس سلسلے میں عرض کرنا ہے اور اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، زیادہ وقت آپ کا صرف کرنا نہیں چاہوں گا۔ عزیزان محترم، یاد رہے کہ کسی بھی مطالبے کو منوانے کے لیے، کسی بھی مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے اور ایک باعزت زندگی معاشرے میں بسر کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوا کرتی ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ اس کے لیے ضروری قیود ہوتی ہیں جن کی رعایت ضروری ہوتی ہے۔ میں ان میں سے دو ایک کی طرف بڑی سرسری انداز میں عرض کروں گا۔ چنانچہ سب سے پہلی بات جو ہماری کمی ہے اور ہمارے مطالبوں کو اتنا زیادہ پرزور نہیں بنا پا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے، جیسا کہ مولانا بزرگ محترم ارشد مدنی صاحب نے اپنے بیان میں پوری تفصیل بیان کی اور مسلمانوں کی تعداد کی طرف اشارہ کیا، خاص طور پہ اس تعداد کی طرف کہ جو اس بر صغیر غیر منقسم ہندوستان میں آباد ہے۔ اگر ہم اپنی اسی تعداد کو سامنے رکھیں تو عزیزان محترم، خود تعداد ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہم اگر صرف اپنی اسی تعداد کو سامنے رکھیں جو بر صغیر میں ہے تو دیکھیں گے آپ کہ کسی بھی اسلامی ملک میں، کسی بھی مسلم ملک میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود نہیں ہیں۔ تو ہم اپنی اس تعداد کی بنیاد پہ بھی مطالبوں کو منوا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر انتشارات پائے جاتے ہیں، اختلافات پائے جاتے ہیں، تشدد اور پراکندگی کے ہم شکار ہیں، فرقہ واریت کی لعنت میں گرفتار ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا دل صاف نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ سارے کے سارے وہ فیکٹرز اور یہ سارے کے سارے وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے مقصود تک پہنچنے میں قاصر ہیں۔ مجھے صرف دو جملوں میں ان وجوہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور اپنی بات کو مکمل کرنا ہے کہ سب سے پہلی منزل تو ہمیں یہ پیش نظر رکھنے کی ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم فرزندان توحید ہیں، ہم اسلام کا نام لیتے ہیں،
ہم اسلام کے حلقہ بگوش ہیں، لہذا ہمیں اسلام کو پوری طرح سے پہچاننا چاہیے۔ جب تک ہم اسلام کو نہیں پہچانیں گے، اسلام کی معرفت نہیں حاصل کریں گے، اسلام کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اسلام جیسے عظیم دین کے فیوز و برکات سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ یقیناً ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یقیناً ہم اپنے اندر دین کے ظاہری آثار اور ظاہری علامتیں پیدا کر لیتے ہیں، ہماری پیشانی پہ سجدے کا نشان بھی نظر آتا ہے، ہمارے چہروں پہ داڑھیاں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں، ہم ماہ مبارک میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ہم عام دنوں میں نمازیں بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں، جمعے کی نماز میں بھی شرکت کرتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ تو ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اسلام ہماری روح سے اور ہمارے باطن سے حقیقی طور پہ دور ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح طور پہ پہچانا نہیں ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس وقت تک مستفید نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی قدر و قیمت کو نہ پہچانتا ہو۔ یاد رہے کہ ہمیں اسلام کی آئیڈیولوجی کو بھی پہچاننا ہے، اسلام کی قدر اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کا منتخب کردہ مذہب ہے، جس کو پروردگار عالم نے پسندیدگی کی سند عطا کی ہے۔ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین پسندیدہ دین اسلام ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، جب اسلام نے تکمیل کی سند حاصل کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو عزیزان محترم اللہ نے اس دین کو بہترین دین کے عنوان سے ہمارے لیے منتخب کیا۔ گویا یہ دین ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضمانت دیتا ہے۔ ہم دنیا میں کس طرح سے زندگی بسر کریں، باعزت زندگی بسر کریں، کامیاب زندگی بسر کریں، سربلندی کے ساتھ رہیں، امن و آشتی کے ساتھ رہیں، یہ سارے کے سارے مسائل وہ ہیں کہ جس کا اسلام نے بہترین حل پیش کیا ہے۔ اور ہم دنیا کے بعد جب آخرت میں جائیں تو وہاں کس طرح سے کامیابیوں کے مالک بنیں۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے، ہم پہ جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم اس دین کو پہچانیں، اس راستے کو پہچانیں جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ جب تک ہم اسلام کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ہم اسلام سے پورے طور پہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اسلام اس آئیڈیولوجی کو پیش کرتا ہے جو انسان کی عقل کے بھی مطابق ہے اور اسلام کی فطرت کے بھی، انسان کی فطرت کے بھی مطابق ہے۔ اور یہی وہ خصوصیت ہے جو اسلام کو آگے لے جاتی ہے۔ اسلام کو صدیوں میں قید نہیں کیا جا سکا، اسلام کو ملکوں میں قید نہیں کیا جا سکا، اسلام کو قوم و قبیلے کی حدود میں مقید نہیں کیا جا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اپنی انہی خوبیوں کی بنا پر پوری کائنات میں جزیرہ عرب سے کر کے پھیل گیا۔ عزیزان محترم اسی لیے کہا گیا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام اس دین کا نام ہے کہ جو غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اور کوئی بھی چیز اس پہ غلبہ نہیں حاصل کر سکتی، اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ تو ہم اگر اسلام کے پیروکار ہیں، واقعی سچے مسلمان ہیں، تو ہمیں غلبہ حاصل کرنا چاہیے، ہمیں سربلند رہنا چاہیے، لیکن ہم واقعی چونکہ اسلام کو نہیں پہچانتے ہیں، اور سب سے بڑی خامی ہماری یہ ہے کہ ہم عمل کی منزل میں اسلام سے اور اسلامی احکام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں اور اسلام کے کسی ایک شعبے کو تنہا اپنی سعی و کوشش کا مرکز نہ بنائیں۔ یقیناً عبادات اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، ہمیں روزے رکھنے چاہیے، ہمیں حج کرنا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، سارے فرائض ادا کرنا چاہیے، لیکن اسلام صرف محراب و مسجد تک ہماری زندگی کو محدود کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے بہترین مسائل کا بہترین حل پیش کرتا ہے، چاہے وہ ہماری زندگی کا سیاسی شعبہ ہو، چاہے وہ ہماری زندگی کا اجتماعی شعبہ ہو، چاہے وہ ہماری زندگی کا سماجی شعبہ ہو، چاہے وہ ہماری زندگی کا تعلیمی و تربیتی شعبہ ہو، چاہے وہ ہماری زندگی کا اخلاقی شعبہ ہو، چاہے وہ ہمارے اجتماعی مسائل ہوں، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی مسائل ہوں، چاہے وہ ہماری ازدواجی مسائل ہوں، جتنے بھی مسائل انسان کو پیش آ سکتے ہیں دین اور دنیا سے متعلق، ان سب کا حل اسلام پیش کرتا ہے۔ اور ہم اسلام جیسے عظیم، جامع اور ہمگیر مذہب کے پیروکار ہوتے ہوئے بھی مشکلات میں گرفتار ہیں۔ یہ واحد سبب اس کا یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ جس کی طرف میں آپ کے ذہن کو متوجہ کیا، اور دوسری اہم ترین بات اسی پہ میری گفتگو کا اختتام ہے، وہ یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اصلی دشمن کو پہچانیں۔
اس وقت گفتگو ہو رہی تھی فرقہ پرست طاقتوں کی، اس وقت گفتگو ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو اس ملک کو صرف اور صرف اکثریت کا ملک تصور کرتے ہیں، وہ اکثریت کی آبادی جو یہاں پہ آباد ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن عزیزان محترم یاد رہے کہ اس ملک میں نہ یہاں کا ہندو ہمارا دشمن ہے، نہ یہاں کا سکھ ہمارا دشمن ہے، نہ یہاں کا عیسائی ہمارا دشمن ہے، اور نہ ہندوستان کی حکومتیں ہی ہماری دشمن ہیں۔ اگر ہم دشمن کے عنوان سے پیش کرتے ہیں ان فرقت پرست طاقتوں کو، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اصل میں ان کے تار کن ہاتھوں میں ہیں، ان کی باغ ڈور کن ہاتھوں میں ہے، ان کو غذا کہاں سے مل رہی ہے، ان کو فنڈ کہاں سے فراہم کیے جا رہے ہیں، یہ کن کے نقشوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اصلی دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں کا ہندو بھی امن پسند ہے، ابھی آپ نے سنا، یہاں کا مسلمان بھی امن پسند ہے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ صدیوں سے ایک ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور آئندہ بھی رہیں گے۔ یہ چاہتے ہیں ہمیں تہس نہس کرنا اور برباد کرنا، اور یہ ملک کے دشمن ہیں۔ عزیزان محترم یاد رہے کہ ہمارے اصلی دشمن اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جو اس ملک کی سرحد کے باہر اور پورے ملک پہ، پوری کائنات پہ، پوری دنیا پہ اپنا تسلط چاہتے ہیں۔ یعنی آج کے دور کی وہ استکباری اور سامراجی طاقتیں جو پوری دنیا پہ حکومت کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ لہذا میں کھل کے کہوں گا کہ ہمارا اصلی دشمن ملک کے اندر کسی بھی شکل میں ہو، لیکن حقیقتاً ہمارا اصلی دشمن امریکہ ہے۔ ہمارے اصلی دشمن جو ہے اسرائیل ہے۔ ہمارے اصلی دشمن اصل میں وہ یہود و نصارہ ہیں کہ جو پوری کائنات میں جو نہ حقیقتاً نہ عیسائی ہیں نہ حقیقتاً یہودی ہیں، بلکہ وہ پوری دنیا کے اوپر تسلط کا اور پوری کائنات پہ اقتدار کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا انسانیت کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ حقیقتاً جو ہے ہمارے اصلی دشمن ہیں۔ اور عزیزان محترم انہی ہاتھوں میں آج کے سیاسی نظام کی باغ ڈور ہے۔ اس وقت ہندوستان کی حکومت جو ہمارے مطالبے نہیں پورا کر رہی ہے، ہندوستان میں بھی جو دہشت گردی کا ڈھونگ رچایا گیا ہے، یہ صرف اور صرف دین ہے امریکہ اور اسرائیل کی۔ تو ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ اس مسئلے پہ توجہ دیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ امریکہ کی غلامی چھوڑ دیں۔ امریکہ کی غلامی، بس دو جملے، امریکہ کی غلامی کیوں کر رہی حکومت؟ اس لیے کہ وہ سوچتی ہے کہ اگر ہم امریکہ کو فیور کریں گے، اس کی غلامی کریں گے، تو شاید سلامتی کونسل کے ممبر بن جائیں۔ عزیزان محترم امریکہ کسی کا وفادار نہیں رہا ہے، اپنے عوام کا وفادار نہیں ہے۔ اس نے ویتنام پہ حملے کا جواب ڈھونڈنے کے لیے خود اپنے عوام پہ بمباری کی ہے، وہ کسی ملک کا اور کسی قوم کا وفادار کہاں سے ہوگا؟ لہذا امریکہ سے کسی طرح کی توقع نہیں رکھنا چاہیے، اور صرف چاپلوسی کی پالیسی اس لیے کہ وہ سلامتی کونسل کے ممبر بن جائیں، بالکل کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ امریکہ سے ہم اپنی خارجہ پالیسی پہ اپنی حکومت سے مطالبہ کریں کہ ہم اپنی یہ گورنمنٹ، یہ حکومت خارجہ پالیسی پہ غور کرے اور امریکہ سے تعلقات پہ نظر ثانی کرے۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم ترین پرزور مطالبہ ہمیں پوری یکجہتی کے ساتھ، پورے اتحاد کے ساتھ، پوری فورس کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ جس طرح سے سن 86 سے پہلے اسرائیل کو نہیں تسلیم کیا گیا تھا، اب اگر تسلیم بھی کر لیا گیا تو اسرائیل سے فوری طور پہ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ جب تک اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہیں ختم ہوں گے، اسرائیل ہندوستان کی سرزمین سے اپنا بوریا بستر نہیں سمیٹے گا، مسلمانوں کے مسائل یوں ہی پیدا ہوتے رہیں گے، ہمارا ایک قیدی رہا ہوگا، 10 قیدی جیل میں جائیں گے، کب تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے؟ یقیناً ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جب بھی مسائل و مشکلات میں گرفتار ہوں تو احتجاجات میں شرکت کریں۔ میں اپنی گفتگو کو یہ پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم ان بنیادی مسائل کو پیش نظر رکھیں اور اپنی حکومت سے مطالبہ کریں۔ یہ دو اہم ترین مطالبے کہ امریکہ سے تعلقات پہ نظر ثانی کی جائے اور اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں۔ اللہ ہماری آواز میں زور پیدا کرے اور ہمارے مطالبات کو منظوری کی منزل میں لے آئے تاکہ ہماری قوم سرفراز ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔